بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت زہدم جرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا اور قبیلہ اشعر کے لوگوں کا آپس میں بھائی چارہ تھا اور ہم ایک دوسرے کی دعوتوں میں شریک ہوا کرتے تھے، اور ہم حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تعلق قبیلہ اشعر سے تھا، ہم ان کے پاس موجود تھے کہ کھانا لایا گیا اور کھانے میں مرغی کا گوشت بنا ہوا تھا۔ تو ایک شخص جو ہے اس نے کھانا نہیں کھایا، وہ کھانے میں شریک نہ ہوا اور پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا۔ تو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ مرغی کا گوشت نہیں کھا رہا، تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مرغی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت کا انداز ملاحظہ فرمائیں کہ جیسے ہی دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ مرغی کا گوشت نہیں کھا رہا، تو فوراً سے پہلے آپ نے سیرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک پھول چنا اور اس کی خدمت میں پیش کر دیا کہ تم یہ گوشت نہیں کھا رہے، کھانے میں شریک نہیں ہو رہے، جبکہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا گوشت تناول فرمایا۔ لیکن اس شخص کا مسئلہ اور تھا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگا کہ میں نے جب سے مرغی کو گندگی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس وقت سے میں نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں مرغی کا گوشت نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اب مجھے اس سے گھن آنے لگی ہے۔ اب چونکہ یہ ایک حلال کام تھا، صحیح کام تھا، جائز کام تھا، حرام نہیں ہے مرغی کا گوشت کھانا، لیکن اس نے قسم اٹھا لی ہوئی تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اب اس پر بھی اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے کہ اگر ہم کسی صحیح کام کے نہ کرنے کی، جائز کام کے نہ کرنے کی، حلال کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لیتے ہیں، تو اس قسم کو توڑ کے، اس کا کفارہ ادا کر کے اس کام کو سر انجام دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب جب حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے اس حوالے سے ایک پھول چن کے اس کی خدمت میں پیش کر دیا کہ تمہارا یہ جو عمل ہے یہ بھی خلاف سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اب وہ بتانے لگے، کہنے لگے کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہنے لگے کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ میں اور قبیلہ اشعر کے کچھ لوگ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کچھ ناگوار بھی تھی، آپ تھوڑے غصے کی حالت میں تھے، اور اس وقت آپ اونٹ بھی تقسیم فرما رہے تھے۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بھی سواری کے لیے اونٹ عطا فرما دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ ہمیں اونٹ نہیں دیں گے سواری کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے سواری کے لیے کوئی جانور نہیں ہے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ اور اونٹ بھی مال غنیمت میں سے آ گئے،
تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اشعری کہاں ہیں وہ اشعری، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرمایا۔ اور جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سفید کوہان والے اونٹ ہمیں عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ دیر تک تو ہم لوگ خاموش رہے، لیکن پھر اس کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قسم بھول گئے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں اونٹ نہیں دوں گا، تمہارے لیے میرے پاس دینے کے لیے اونٹ نہیں ہیں، اور اس بات پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی۔ اس کے بعد ہم نے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں واپس حاضر ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ سے ہم نے سواری کے لیے ایک مرتبہ اونٹ مانگے تھے، تو آپ نے ہمیں سواری کے لیے کوئی جانور نہ دینے کی قسم اٹھا لی تھی، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمارے خیال میں یہ بات آتی ہے کہ آپ نے قسم اٹھائی تھی، اب آپ قسم بھول گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شک و شبہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں یہ سواریاں عطا کیں، اور پھر کہا کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ نے چاہا تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں قسم کھا لوں اور پھر بعد میں مجھ پر واضح ہو جائے کہ اس کے سوا دوسرا کام یا اس کے علاوہ دوسری چیز اس سے بہتر ہے، تو پھر میں وہی نہ کروں جو بہتر ہے۔ یعنی اگر میں کوئی قسم کھا لوں کسی بات پہ اور پھر مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کام، کوئی دوسرا کام اس سے زیادہ بہتر ہے، کوئی دوسرا کام اس سے زیادہ اچھا ہے، تو پھر میں کیا وہ نہیں کروں گا جو کام اس سے زیادہ اچھا ہوگا جس پر میں نے قسم کھا لی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں کیا کروں گا، میں قسم توڑ دوں گا اور وہی کروں گا جو بہتر ہوگا اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے یہ ایک خوبصورت طریقہ اس بارے میں، جس بارے میں وہ شخص شکار تھا، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی خدمت میں یہ پیش کیا اور اسے بتایا کہ تو نے حلال کام کے نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے، اس کا کھانا بہتر ہے کیونکہ یہ حلال ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تناول فرماتے ہوئے یہ دیکھا ہے، لہذا اب تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس قسم کو چھوڑو، قسم کو توڑو، قسم کا کفارہ ادا کرو اور کھانے کے اندر شریک ہو جاؤ اور یہ کھانا تناول کرو تم بھی۔ تو اس میں حدیث پاک میں جو بات بیان ہوئی وہ تو ہمیں واضح پتہ چل گئی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو تربیت کا انداز تھا، لوگوں کو سمجھانے کا انداز تھا، وہ بڑا قابل رشک ہے کہ جس بندے کو جو ضرورت ہے یا جتنی ضرورت ہے یا جس چیز کی ضرورت ہے اسی چیز کے حوالے سے اتنا ہی اس بندے کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے جب دیکھا کہ وہ کھانے کے اندر شریک نہیں ہو رہا تھا، صرف اسے اتنی دعوت دی کہ بھئی کھانے میں شریک ہو جاؤ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھانے کو تناول فرمایا۔ پھر جب اس کی اگلی بات سنی کہ اس نے تو ایسی قسم اٹھا لی ہے کہ وہ حلال گوشت ہے مرغی کا اور وہ نہیں کھائے گا، تو پھر اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں سے ایک پھول چنا اور اس کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اس اعتبار سے بھی تم غلط ہو، اپنا عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق کر لو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی، خطباء کو، واعظین کو، جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، ان کو اس انداز میں لوگوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں حدیث پاک کے اصل موضوع کی طرف، کہ جو اصل بات ہمیں اس حدیث پاک سے پتہ چلتی ہے
وہ یہ کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے لیے ایسی ایسی چیزیں اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات تو بڑی عام ہے اور معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے کہ میں اپنے فلاں عزیز کے گھر نہیں جاؤں گا، اب میں مرتے دم تک اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، یہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھوں گا، یہ مر گیا تو میں اس کی شکل دیکھنے بھی نہیں جاؤں گا۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں صلہ رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے، رشتے ناطے تعلق جوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ رشتے ناطے تعلق جوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر یہاں عجیب و غریب قسم کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں، عجیب و غریب قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ صرف ایک پہلو ہے جس کو میں نے واضح کیا، ورنہ اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں گے تو کتنے ہی ایسی باتیں نظر آئیں گی، کتنے ہی ایسے پہلو نظر آئیں گے کہ جن میں ہم اس بات کا شکار ہوں گے کہ شریعت نے تو اسے ناجائز نہیں کہا ہوگا، شریعت نے اسے حرام نہیں کہا ہوگا، شریعت نے اسے غلط نہیں کہا ہوگا، لیکن ہم نے اس کام کے نہ کرنے کی قسم اٹھا لی ہوگی کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ایسے پھول چننے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت سے خیر کے پھول چن چن کے لوگوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مطہرہ سے خیر کے پھول چن کے اپنی زندگیوں کے اندر ان کو سجانے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے مطابق سجانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔